بالاخسرین اعمالا۔ اے محبوب، آپ اپنی امت سے کہہ دیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں بالاخسرین اعمالا، اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ نقصان میں۔ اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات میں بھی پورے ہیں، نمازیں 5 پوری ہیں، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ کس میں ہے؟ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا میں گم ہو جائیں گی، دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گی۔ بابا جی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی تھا، بڑی کوشش کرتا تھا نماز ضائع نہ ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں، کاروبار چھوڑ کے، کام کاج چھوڑ کے، لیکن وہ ساری کی ساری محنت دنیا میں ہی رہ گئی، آخرت میں اس کے کام نہ آئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور ان سارے کاموں کو وہ سمجھتا تھا کہ یحسنون صنعا، کہ شاید وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اس بندے کے نزدیک وہ سارے کام اچھے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ فحبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں ہی برباد ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت آئے گی ان کی نماز کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت آئے گی ان کے حج کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت آئے گی یہ روزے رکھیں گے رمضان المبارک کے، پورے مہینے کے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، اعتکاف بیٹھا، جب اس کے اعتکاف کو، جب اس کی نماز کو، جب اس کے روزے کو اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھا تو ذرا برابر بھی اس کا وزن کچھ بھی نہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم، ان عبادات کا اس کو صلہ کیا مل رہا ہے؟ ذالک جزاؤہم جہنم۔ اللہ، آج میں نے سارے دن کا سفر کیا ہے، صبح 8 بجے چلا ہوں، یہاں 8 بجے پہنچا ہوں، اور اتنی تھکاوٹ کا جو سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اتنا دور دراز کا بندہ سفر کر کے بھی آئے اور آپ بھائیوں کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں، کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں آخر کہ بندہ نماز بھی پڑھے پھر بھی جہنم، بندہ روزہ بھی رکھے پھر بھی جہنم، بندہ حج کر کے آئے پھر بھی جہنم۔ ایک تو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، وہ تو ٹھیک ہے جہنم میں جائے کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن مجید کو سمجھتا نہیں ہے، تلاوت ہی نہیں کرتا، اس کا تو حق بنتا ہے کہ جہنم میں جائے نا، لیکن قرآن مجید پڑھنے والا کیسے جہنم میں جائے؟ اسی طرح عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا، اگر یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی بندہ جہنم میں چلا جائے تو میرے بھائیو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ہے؟ تو آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ کیا میری یہ اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں کے لوگ پنجابی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ شاید کوئی ایسا بابا اور بزرگ ہو جس کو شاید اردو سمجھ نہ آئے،
सबको उर्दू समझ आ रही है? देख लें, बाद में ना कहना कि पता ही नहीं चला कि मौलवी साहब ने क्या कहा है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो अभी बता दें, आ रही है जी, लो जी फिर ठीक हो गई है। वरना टुट्टी फुट्टी मैनू भी आ जाती है पंजाबी, ये उर्दू समझ आ रही है तो फिर ठीक है। वो कौन से ऐसे आमाल हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से इंसान के सारे अमाल क्या हो जाते हैं? बर्बाद। बता दूं? याद रखेंगे? याद रखेंगे? अमल करने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन अमल नहीं करेगा? होशियार बैठे माशा। चलें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। असल मकसद है कि हम इस दुनिया से जब जाएं तो जन्नत में चले जाएं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा अपने आप को और आपको साथ मिला के कि शायद हम किसी बहाने जन्नत में चले जाएं। लेकिन वो 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, उन 4 चीजों पर मुझ समेत अगर किसी ने अमल किया तो जन्नत जाएगा। अगर उनमें से एक चीज भी रह गई, वो दुनिया कायनात का जो मर्जी बंदा हो, वो जन्नत नहीं जा सकेगा। नंबर 1 चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। जैसी नीयत वैसी मुराद। अगर बंदा नमाज पढ़े और अल्लाह की रजा मकसूद ना हो, मकसद हो लोगों को दिखलाना, मकसद हो रियाकारी, बंदा ज़कात दे, उम्रा करे, हज करे, लेकिन उस बंदे का वो उम्रा, वो हज, वो नमाज, वो ज़कात, वो रोजा इंसानों को दिखलाने के लिए हो, बंदे की खैरात और दावत, ये महफिल मुस्तफ़ा अगर ये इंसानों को दिखाने के लिए है, इंसानों के मुंह से अपने बारे में तारीफ सुनने के लिए है, अल्लाह की रजा मकसूद नहीं है, तो फिर बंदा हजारों रुपए लगाकर भी अज्र और सवाब हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उस नमाज के बदले में जो लोगों के लिए पड़ी हुई है, जहन्नम में तो जा सकता है, जन्नत में नहीं जा सकता। आपने शाह फरमाया कल क़यामत होगी, सबसे पहले आलिम को जहन्नम में फेंका जाएगा। सबसे पहले अल्लाह ताला आलिम को बुलाएगा, हाँ भाई क्या करके आए हो दुनिया में? वो कहेगा या अल्लाह तेरे दीन का इल्म हासिल किया मैंने, फिर मैंने वो लोगों को पढ़ाया, लोगों को समझाया, शुजाबाद से मैं चला और मंडी अहमदाबाद गया, इतना लंबा सफर करके लोगों को तबलीग की, फलां किया, यूं किया। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोलता है, तूने ये सारे काम इसलिए किए अपना नाम बड़ा करने के लिए। अगर आप नाराज ना हो तो ये पैसे बहुत हैं, इन 50-100 के चक्करों में वो बात रह जाएगी। अगर किसी ने वाकई मुझे देने हैं, ये सलूका है मेरा, तकरीर के बाद आप मुझे मिलना और इसमें डाल देना। मकसद अगर मुझे पैसे ही देना है ना तो बाद में दे देना। अगर आप इसी चक्करों में अभी पड़ जाओगे तो जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो रह जाएगी। बात ज्यादा अहम है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये फिर आ जाएंगे। अगर हमारी सिमत दुरुस्त हो गई, ये फिर अल्लाह ताला दे देगी। नाराज भी ना होना हो, आज अब कोई भाई खड़ा ना हो। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपके माल और जान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह फरमाएगा तूने इल्म हासिल किया, लोगों को तबलीग की, लोगों को पढ़ाया, पर किस लिए? अपना नाम बड़ा करने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए, अपनी शोहरत के लिए। मेरे लिए तूने कोई काम नहीं किया, नाम और शोहरत के लिए तूने किया था।
میں نے تیرا نام اور تیری شہرت دنیا میں بنا دی تھی، جس کے لیے تو نے کیا تھا وہ کام دنیا میں ہو گیا تھا، اب میرے ہاں اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ سخی کو بلاؤ، بڑی سخاوت کرتا تھا، بڑی دعوتیں کرتا تھا۔ ہاں بھائی، یا اللہ تو نے جو مجھے دولت دی، پیسہ دیا، میں نے وہ سارا تیرے راستے میں لٹا دیا۔ میں غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، میں یہ کرتا تھا، بیووں کی شادیاں کراتا تھا، فلاں کراتا تھا۔ 10 روپے دیتے ہیں اور 100 فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ آ رہی سمجھ؟ ایک تھیلا دے کے ان باپرد عورتوں کا جو بیچاری نیک اور صالح، جنہوں نے آج تک اپنا فوٹو نہیں کھنچوایا، ان سب کا فوٹو کھینچ کے پوری دنیا میں ان کو وائرل کر دیتے ہیں کہ یہ بھکاری ہیں۔ ریاکاری کے لیے پیسہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں دولت بھی لگئی، لیکن وہی اللہ کے راستے میں لگئی ہوئی دولت جب رب کی رضا نہیں تھی، لوگوں کا دکھلاوا تھا، وہی جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا شہید کو بلاؤ، شہادت کہ اللہ کے راستے میں کوئی بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے دے، یہ چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ جہنم میں۔ وجہ کہ اس نے جو اللہ کے راستے میں جان دی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دی، بلکہ اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اب اس نے لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بڑا کر دیا ہے، نام دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، اب آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے فرشتوں، اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ ایسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ایسا حج کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، عمرے پہ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ جانے سے پہلے دعوت کریں گے، بے جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے۔ اے ڈرامہ ہے، اللہ کے نام کی خیرات کر رہا ہے، سب ڈرامہ ہے، اللہ کے نام کی خیرات کر رہا ہے۔ یہ شہرت کے لیے، آؤ مجھے ملو، میرے گلے میں ہاتھ ڈالو، میں جا رہا ہوں، پھر وہاں جا کے یہاں بھی شہرت کی، پھر وہاں جا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے پھر فوٹو، یہ دیکھو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر ڈی پی لگائے گا، پھر فیس بک پہ چڑھائے گا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، پھر جب واپس آئے گا پھر دعوت ہوگی۔ اب سب علاقے والوں کو پتہ چل جائے کہ حاجی صاحب آ گئے ہیں، حاجی صاحب آ گئے ہیں، آؤ ملو، مبارکیں دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں واقعی عمرہ کر کے آیا ہوں۔ اور عمرہ کرتے کس طرح ہیں؟ نہ طواف کا پتہ ہے اور نہ ہی صفا مروہ کا پتہ۔ جہاں 7 چکر لگانے ہیں وہاں 14 لگا کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہم کرتے ہیں، یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ریاکاری کے لیے۔ رب کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، نہ جانے کا پتہ چلے نہ ہی آنے کا پتہ۔ تو آپ اس بات سے ایگری ہے نا؟ اگر کوئی عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس عمل کو قبول کرتا ہے اس عمل کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہی ہے کہ عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، بندے راضی ہوں یا نہ ہوں، اللہ راضی ہو جائے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے جو بندہ عبادت، اعمال صالح ریاکاری کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے، حالانکہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کو دکھلانے کے لیے،
عمل کیا جاتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ بندہ عمل کر رہا ہے بندے کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ہے، ریاکاری کرنے والا مشرک ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ عمرہ کرنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ اس نے شرک اصغر کیا ہے۔ یہ سارے روزوں سمیت اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ آپ میرے ساتھ بولیں گے پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ایک بات، پہلا عمل کون سا ہے جی؟ عمل کرنا ہے کس کے لیے؟ عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ دوسرا نہیں بولے گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی عمل کرنا ہے، چھوٹے سا چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور وہ ہو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے رب کے راستے میں ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر حضور نے کہا ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ اللہ اس کو پال پال کے حضور فرماتے ہیں، اس میں اخلاص ہوتا ہے نا بندے کا، اس میں رب کی رضا ہوتی ہے نا، اللہ اس کو پال کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے برابر خرچ ہو اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اللہ کی رضا نہ ہو، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھ آ گئی ہے۔